السلام علیکم دوستو، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ جگہ سارا باغ ہوا کرتی تھی۔ یہاں انار ہوا کرتے تھے، انار اس طرف انار ہوا کرتے تھے، یہ انار ہوا کرتے تھے، اور یہاں امرود ہوا کرتے تھے، آم تھے، جامن تھے، بہت پرانا باغ تھا۔ اور یہاں اس باغ کی جو خوبصورتی بڑی خوبصورتی تھی، کہتے ہیں کہ جو اس باغ سے گزرتا تھا بیمار وہ شفا پا جاتا تھا، ایسا باغ تھا۔ اور یہ ایسا باغ تھا جہاں عورت کا داخلہ منع تھا، اور جو پانی لگایا جاتا تھا جن کنوؤں سے، سنتے ہیں کہ ان کنوؤں پہ عورتوں کا کپڑے دھونا منع تھا، عورتوں کو کپڑے دھونے کی اجازت نہیں تھی ان کنوؤں پہ۔ اور تب ہماری اتنی عمر تو نہیں تھی، لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تب یہاں آم ہوا کرتے تھے، بڑے عجیب درخت ہوا کرتے تھے جن کا سایہ آج بھی یاد پڑتا ہے، بے انتہا ٹھنڈی چھاؤں ہوا کرتی تھی۔ یہاں جامنوں سے ہم نے جامن کھائے ہیں، اناروں کے انار کھائے ہیں، آم توڑے ہیں، لیمو توڑے ہیں۔ تو بہت سا باغ کا حصہ تو ہماری ہوش میں بھی تھا جب ہم بچے تھے، پھر وہ ختم ہوتے ختم ہو گیا سارا باغ۔ اور یہ جو ہمارا گاؤں ہے، یہ باغوں والا گاؤں کہا جاتا تھا، باغ ہی باغ، اس کے چاروں طرف باغ ہوا کرتے تھے، بڑے باغ۔ اور پھر وہ سارے باغ ختم ہو گئے، اور ایک رہ گیا تھا، 1 ایکڑ، جس کی وجہ سے آج میں باغ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو چند ایک پودے تھے، اس باغ کی نشانی تھے، آج وہ بھی ختم ہو گئے ہیں دوستو۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گاؤں کا آخری باغ کی آخری نشانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ امرود، یہ دیکھیں، انسان بہت بے رحم رہا ہے ہمیشہ سے، انسان رحم نہیں کرتا۔ جہاں اسے اپنی ضرورت پڑ جاتی ہے، میری بکریاں یہ کہاں سے اس طرف نہیں جا سکتی نا، یہ کھیت کسی اور کے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، سارا باغ ختم ہو گیا۔ آج 1-2 پودے جو رہ گئے ہیں، یہ کل ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ زمین بالکل صاف ہو جائے گی، میدان جیسے دوسری ہیں، یہاں پھر فصل ہوا کرے گی۔ تو بظاہر تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے۔ پاکستان میں پھل نایاب ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمیں بات نہیں کرنے دے رہے، پریشانی بنا رہے ہیں یہ۔ تو یہ 2 جامن رہ گئے تھے، وہ سامنے یہ 2 جامن ہیں، اور یہ بھی کل ختم ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں خدا جن کو دیتا ہے انہیں عقل کیوں نہیں دیتا، انہیں سمجھنے کی صلاحیت کیوں نہیں دیتا۔ یہ بہت برا ہے میرے خیال سے۔ بہرحال دوستو، اپنے گھروں میں پیڑ لگائیں، شجر لگائیں، پھلدار شجر لگائیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ چارہ یہ بھی نقصان ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چلیں، بکریوں کے کام آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے دوستو، اپنا خیال رکھیں. اور دوستو اس امرود جو ہیں وہ گلابی ہوا کرتے تھے، اور ایک یہ امرود ہے، اس کے بھی گلابی ہوا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑا درخت تھا، کٹ گیا ہے. وہ ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، میں ایک درخت تھا، مجھے کاٹ دیا گیا اور میری کشتیاں بنائی گئیں، پھٹے بنائے گئے اور میں اب ایک کشتی ہوں. تو دوستو یہ جب تک یہ زندہ تھا تب تک پھل دے رہا تھا. اب یہ کسی کی چولہے میں جل جائے گا یا کسی کی چھاؤں بن جائے گا. اب بھی فائدہ دے گا. کسی کا سٹول بن جائے گا، کسی کی کرسی بن کے یہ فائدہ دے گا. یہ فائدہ دے گا، مگر انسان نے اسے کیا دیا؟ انسان اسے کچھ نہیں دیتا نا. پانی اگر دیتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ یہ مجھے پھل دے گا، مگر درخت یہ نہیں سوچتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ انسان مجھے کیا دے گا کیا نہیں. وہ صرف دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، پھل دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا ہے. ظاہر ہے زندگی ہے. تو مجھے دکھ ہے، اور آپ کو میں سمجھتا ہوں میرے دکھ میں شاید شامل ہونا چاہیے. آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا. میں جانتا ہوں ظالم بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن ظلم بہت زیادہ ہے. وہ طاقتور ہیں شاید اس لیے. چلیں ٹھیک ہے دوستو، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.